نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔ سامعین محترم، قربانیاں بے پناہ تھی، راستہ طویل بھی تھا اور کٹھن بھی، لیکن قافلہ چلتا رہا اور ایک مبارک دن منزل تک پہنچ گیا۔ ہزاروں لاشیں گری، عصمتیں لٹی، بستیاں خاک و خون میں نہلا دی گئی، تب کہیں تاریک راتوں کا سفر اختتام پذیر ہوا اور ایک نئی صبح طلوع ہوئی۔ 14 اگست 1947 کو ہم نے ایک آزاد اور خود مختار ملک حاصل کر لیا۔ یہ سب کچھ آسان نہ تھا، نامعلوم کتنے مسافر آبلاپا ہوئے اور کتنے آبلو کا پانی کے ساتھ شامل ہو کر ان راستوں میں جذب ہوتے رہے۔ داستاں بہت طویل ہے اور اتنی ہی شاندار بھی، جس پر بر صغیر کا ہر مسلمان فاخر ہے۔ لیکن صدر علی وقار، اسے ہماری بدقسمتی کہیں کہ وہ رہبر جو یہ قافلہ منزل تک لائے تھے، بہت جلد وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ پرخلوص قیادت بھی کسی قوم کے لیے تحفہ خداوندی ہے، اور اسی پرخلوص قیادت ہی کی بدولت مسلمانان ہند کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ جو مملکت بڑی شان سے مسلمانان ہند کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ سلطنت جس کا سورج کبھی غروب نہ ہوتا، نہ صرف اس سے ٹکر لی بلکہ فتح مند بھی ہوئے۔ جناب والا، آج جب پاکستان گوناگوں مسائل سے دوچار ہے، قوم اب بھی پرعزم ہے، حوصلے بھی بلند ہیں، ترقی کی خواہش بھی بہت ہے اور جذبہ تعمیر بھی، قیادت بھی خلوص کی دعوے دار ہے، تو پھر غلط کہاں ہے؟ جھول کہاں پڑا؟ کسی ایک ستون میں دار پڑی، یا ہم سب کسی نہ کسی طرح کے مجرم ہیں؟ 14 اگست بلا شبہ خوشی منانے کا دن ہے، پرچم بن جانے کا دن ہے، آزادی کی نعمت ملنے کا دن ہے اور ایک تابناک تاریخ ہے۔ یہ دیس مہکتے ہوئے پھولوں کا نگر ہے، ہر ذرہ میرے دیس کا خورشید و قمر ہے، ہر گوشہ یہاں کا میری چاہت کا ثمر ہے، اس دیس کی ہر چیز مجھے لال و گوہر ہے، یہ دیس کڑی دھوپ میں چھاؤں کا شجر ہے، یہ دیس مہکتے ہوئے پھولوں کا نگر ہے، یہ دیس مہکتے ہوئے پھولوں کا نگر ہے۔ جناب والا، 14 اگست یہ سوچنے کا دن بھی ہے کہ جو مملکت بڑی شان سے معرض و وجود میں آئی تھی، جسے مسلمانوں نے سب سے بڑی اسلامی مملکت ہونے کے ناطے بہت سی امیدیں وابستہ کی تھی، جسے آج بھی اسلام کا قلعہ تصور کیا جاتا ہے، جہاں کے لوگ ذہین ترین ہیں، جو دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہیں، تو آج ہم اس مقام پر کیوں نہیں جس کے ہم مستحق ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سب ان سارے حالات کے ذمہ دار ہیں؟ تو آئیں اس دن کی عظمت کو غنیمت جان کر اپنا محاسبہ کریں، تاکہ اس دن کی خاطر شہید ہونے والوں کا قرض اتار سکیں۔ جناب والا، ہمارے آباء و اجداد نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو آزادی کے چراغ اپنے لہو سے روشن کیے تھے، آج ان کا مقدس لہو ہمارے سینوں میں زندگی کی حرارت بن کر دوڑ رہا ہے۔ اے سبز ہلالی پرچم، تو افلاک کی وسعتوں پر لہراتا رہے، اے آزادی کے اجالو، تم ہمیں زندگی کا نور بخشتے رہو، اے یوم پاکستان، تو ابد کی آخری ساعتوں تک ہمارا اعزاز بنا رہے، اے ارض وطن، تو ہمارے سروں پر رحمت کا سائبان بن کر خداوندی کا مظہر بنا رہے۔ تیرے بیٹے تیرے ناموس کے رکھوالے عہد کرتے ہیں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔